الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے معاشرے کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، خواتین و حضرات دونوں، نوجوان خواتین اور نوجوان مردوں دونوں کے لیے اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیرنٹ طبقہ ہے، اولڈ ایج لوگ ہیں، والدین ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ اور اہمیت کا حامل ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے کہ رشتہ نہ ہونا۔ اور بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہوں گے کہ شاید کسی بیٹی کا رشتہ نہ ہونا پرابلم کا باعث بنتا ہے، کسی خاتون کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، والدین کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ بالکل یہ معاملہ نہیں ہے ناظرین، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، رشتہ نہ ہونا یہ پرابلمیٹک ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اچھے رشتے مل جاتے ہیں، اور بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اچھی بیویاں اور اچھے خامد مل جاتے ہیں، اور نور علی نور ہے۔ خوش نصیب سے خوش نصیب تر، خوش نصیب ترین ہیں وہ لوگ کہ جن کے گھر بستے ہیں، نبھتے ہیں، اور مرتے دم تک وہ آپس میں بالکل یکجان دو قالب ہو کے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اس ولاگ سننے والوں کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اور الحمدللہ میں بھی انہی خوش نصیبوں میں ہوں۔ تو ناظرین کرام، میں جو آپ کے سامنے یہ لے کر آیا ہوں مسئلہ، میں اس کا حل آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس کا حل میں قرآن و سنت کے آئینے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو سب سے جو پہلا حل ہے نا اس کا، آپ نے جو میرا ولاگ سن رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ دو طبقے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، گروہ دو ہی ہیں، ایک ہے رحمان والے، ایک ہیں شیطان والے۔ ایک اللہ والے ہیں، اہل اللہ، اللہ والے، اور ایک ہے مخالف طبقے کے شیطان والے۔ تو میرا یہ ولاگ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو شیطان کو ماننے والے ہیں۔ تو اگر کوئی شیطان کا ماننے والا میری اس گفتگو کو سن رہا ہے تو برائے مہربانی وہ سکپ کر جائے، کیونکہ یہ میرا ولاگ ان کے لیے ہے ہی نہیں جو شیطان کو ماننے والے ہیں۔ اچھا ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتی ہے سرکشی۔ دونوں میں فرق ہے، گناہ میں اور سرکشی میں فرق ہے۔ گناہ یہ ہے کہ گناہ ہو گیا اور پھر بندے نے اس کی توبہ کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے اپنے اوپر قابو نہیں رہا، میں حد سے بڑھ گیا یا میں حد سے بڑھ گئی، تو میں نے گناہ کر لیا۔ اب وہ اس کی توبہ کر رہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اور اگر تو نے میری مغفرت نہ کی، مجھے نہ بخشا، تو میں تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو وہ اس کے بعد پچھتاوا ہے، اس کو شرمساری ہو رہی ہے، اور اپنی غلطی جو کی ہے اس کے اوپر وہ پشیمان ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کر رہا ہے۔ اس کو تو گناہ کہتے ہیں۔ لیکن سرکشی یہی ہے کہ گناہ کر رہا ہے اور اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ سرکشی ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ سرکشی ہے۔ اور گناہ پہ مسلسل قائم ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ میرا ولاگ جو ہے سرکشوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ سرکشوں کو اس ولاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ولاگ ان کے لیے ہیں جو گناہگار ہیں، جو گناہگار ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو گناہگار ہیں، جن کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت اعتراف کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما۔
اور جو ہر وقت توبہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اللہ کے سامنے سر نگوں ہونے کے لیے، سر جھکانے کے لیے، اللہ کی اطاعت کا قلادہ، اللہ کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، میرا یہ ولاگ ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس ولاگ میں آپ کو بہت وہ دعائیں بتاؤں گا، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیا کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، وہ بتاؤں گا آپ کو مخصوص آیات کہ جن کو جب آپ پڑھیں گے، جن کو آپ اپنا ورد زبان بنائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ حرکت میں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آپ خاتون ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھا خامد عطا کر دے گا، اور اگر آپ مرد ہیں میری بات سن رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھی صالحہ بیوی عطا کر دے گا۔ تو دھیان سے میرا یہ ولاگ سنیے گا، کیونکہ میں آج اس میں وہ باتیں بتانے لگا ہوں جو آج تک کسی نے آپ کو بتائی نہیں ہوں گی۔ تو ناظرین کرام، دعائیں آپ کتنی بھی کر لیں، وظائف آپ کتنے بھی کر لیں، سارا قرآن پڑھ لیں، ساری کتب احادیث پڑھ لیں، لیکن جب تک آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ مضبوط نہیں ہے نا، آپ کو کوئی دعا فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کوئی دعا آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو سب سے پہلے تو اللہ سے رشتہ اپنا جو ہے وہ مضبوط کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں سچے دل کے ساتھ، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے ضمیر میں جھانکیں، اپنے ضمیر کو دیکھیں، اپنے ضمیر کی آواز سنیں، اور اگر کوئی غلط کام آپ سے ہوا ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس کی توبہ کریں۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہے اس سے معافی مانگیں جا کے۔ اگر آپ نے کسی کا حق ادا کرنا ہے تو آپ اس کا پہلے حق ادا کریں اور اسے معافی بھی مانگیں کہ میں نے اتنی دیر تک تیرا حق ادا نہیں کیا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو جب یہ سارے کام کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی ہے اس کمی کوتاہی کو پورا کر لیں گے، اور یہ سارے کام، بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے والدین کے حقوق نہیں ادا کیے ہوتے اور وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں رشتے کروانے کے لیے، بہت ساروں نے بہن بھائیوں کے حقوق نہیں ادا کیے ہوتے، وہ چاہتے ہمارا رشتہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ناطہ ہمارا جڑ جائے، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے لوگوں کا کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ میرا یہ ولاگ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا رشتہ ناطہ اللہ سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کریں، تعلق مضبوط کریں، توبہ استغفار کریں، حقوق العباد ادا کریں، جو حق آپ کے ذمے ہے اس کو حق کو ادا کریں۔ جس بھائی بہن کو آپ نے تنگ کیا ہوا ہے، اگر والدین کو تنگ کیا ہے، کسی دوست کو تنگ کیا ہوا ہے، اسے معافی مانگے اور اس کا حق اسے ادا کریں جا کے۔ اگر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، کوئی چیز دینی ہے، آپ وہ بھی ادا کریں، اور نہیں ادا کر سکتے کم از کم اسے معذرت کریں اور کہیں کہ میں ادا کر دوں گا، میرے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے۔ تو جناب یہ سارا کام کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا اس ولاگ کو سنیں، یہ ولاگ آپ کو پھر فائدہ دے گا، یا نیت کر لیں کہ میں یہ سارے کام کروں گا یا یہ سارے کام میں کروں گی، تو پھر یہ ولاگ سنیں۔ تو یہ ولاگ جو ہے اگر والدین سن رہے ہیں تو وہ خود بھی اس چیز پہ عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی عمل کروائیں، خاوند ہے تو اپنی بیوی کو، بیوی ہے تو اپنے خاوند کو عمل کروائیں، اور اگر کوئی بچہ میری گفتگو کو سن رہا ہے تو وہ اپنے والدین کو جو ہے اس پہ عمل کروائے۔ لیں جناب، یہ سارا سٹیپ کر لیا، پہلا سٹیپ ہو گیا پورا۔ اب ہم نے آگے دعائیں شروع کرنی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہونا ہے، کیسے ہم نے اللہ سے بات کرنی ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے وہ کوہ طور پر گئے اور کہا کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کہا یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور امت محمدیہ دیکھے کہ قرآن پاک میں بار بار امت اپنے رب سے ہم کلام ہو رہی ہے، کہہ رہی ہے ربنا ربنا ربنا۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں،
جگہ جگہ پہ ربنا آ رہا ہے، جگہ جگہ پہ رب آ رہا ہے، یا رب رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، جگہ جگہ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. پھر اللہم اللہم اللہم، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ. میں تو کہتا ہوں آپ قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیں، اگر سب سے یہ لینتھی چیز بتانے لگا ہوں کہ جتنی جگہ پہ رب آیا ہے آپ اس سارے ربے کو پڑھ لیں، جتنی جگہ پہ ربنا آیا ہے آپ اس ساری ربنا کو پڑھ لیں، اور جتنی جگہ پہ اللہم آیا ہے آپ اس سارے اللہم کو پڑھ لیں. آپ کا رشتہ اللہ سے اتنا مضبوط ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس سے پہلے میرا رب سے تعلق کوئی اور طرح کا تھا، آج میرا تعلق کچھ اور ہو گیا ہے. آج اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، پہلے ایسے نہیں تھا. لیکن اگلی بات، جو آپ نے پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے، طوطے کی طرح نہیں پڑھنا رٹا لگا کے. وہ الگ بات ہے کہ پڑھیں گے طوطے کی طرح بھی تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا. یہ قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھیں تو فائدہ ہو جاتا ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، وہ لوگ عقل سے پیدل ہیں. قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کو آپ بغیر سمجھے بھی پڑھیں فائدہ ہے. اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے کہ جو عربی نہیں جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ یہ نہیں فرمایا کہ تم سمجھ کے پڑھو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، نہ سمجھ ہو کے پڑھو گے، بغیر سمجھے پڑھو گے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر سمجھ کے پڑھو گے تو نور علی نور ہے، کمال کی چیز ہے، رب سے تعلق اور مضبوط ہو جائے گا. لیکن اگر بغیر سمجھے پڑھو گے فائدہ تو ہوگا، یہ قرآن کا اعجاز ہے، فائدہ تو ہوگا لیکن کم فائدہ ہوگا. تو آپ اگر مضبوط تعلق کرنا چاہتے ہیں، پورے قرآن پاک میں جتنی جگہ رب آیا ہے اس کی لسٹ بنا لیں، جتنی جگہ ربنا آیا ہے سب کی لسٹ بنا لیں، جتنی جگہ اللہم آیا ہے سب کی لسٹ بنا لیں. اس سے اگلی پچھلی آیتیں پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ کیا ہے. ایک دفعہ قرآن پاک کی آپ کو تلاوت کرنی پڑے گی نا، سارا قرآن پاک ختم کرنا پڑے گا. رمضان شریف میں میرے اکثر بھائی بہن ختم کرتے ہیں، آگے پیچھے بھی ختم کرتے رہتے ہیں، میں خود بھی ختم کرتا رہتا ہوں. تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک کاپی پینسل لکھ لیں، لے لیں، اور جہاں جہاں پہ آپ کا یہ الفاظ آتے ہیں آپ لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں. جب پوری لسٹ تیار ہو جائے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. ربے کا مطلب ہے اے میرے رب، ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اللہم کا مطلب ہے اے میرے اللہ یا اے ہمارے اللہ، اس کا یہ مطلب ہے. تو ناظرین اکرام، یہ رشتہ ناتا رب سے مضبوط کرنا ہے ہم نے. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی یہ جو دعائیں آیات بتا رہا ہوں ان کو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے. آپ نے اس کو سمجھ کے، یہ تہیہ کر لیں سمجھ کے پڑھنے کا. چلے کم از کم جتنی میں بتا رہا ہوں اتنی کو تو سمجھ کے پڑھ لینا. اچھا، میں آپ کو یہ آیات بتاؤں گا، دعائیں بتاؤں گا، پھر ان کے پڑھنے کے اوقات بھی بتاؤں گا. مزے کی بات ہے، پھر پڑھنے کے اوقات بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا. تو ناظرین کرام، سب سے پہلے اچھا یہ جو میرا ولاگ ہے نا، خواتین کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، اور والدین کے لیے بھی، سب کے لیے ہے. تو سب سے پہلے آج میں نے یہ جو دعا آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بڑی کمال کی دعا ہے. یہ سورت ہے، پارہ ہے قرآن پاک کا 15واں، سورت بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر 80 ہے. میں جب ڈسکرپشن بلاگ لکھوں گا نا، یہ ساری آیات یہ زبر زیر ڈال کے تو میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، تاکہ جو میرے بھائی بہن ہیں وہ وہاں سے بھی اٹھا کے اس کو جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے سیو کر لیں. تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے جو ہے یہ 15واں پارہ سورت نمبر 17 بنی اسرائیل آیت نمبر 80. اس میں ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. کمال کی دعا ہے. اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے سچائی کے گھر میں داخل فرما، سچائی کی جگہ میں داخل فرما، یعنی اس جگہ پہ داخل فرما جو سچے لوگوں کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، سچائی کے ساتھ اس میں داخل فرما. وآخرجنی مخرج صدق، اور میرا جو نکالنا ہے وہ بھی سچائی کے ساتھ کر.
وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے ایک مددگار بنا دے، طاقت میرے لیے بنا دے، مددگار بنا دے، ایسا میرے لیے سلطان بنا کہ جو مددگار ہو۔ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب آپ کو میں بتانے لگا ہوں، اگر کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے اپنے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ اس طریقے سے پڑھے، لیکن اگر والدین ہیں تو وہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ پوری فیملی کی نیت بھی کر سکتے ہیں، یعنی باپ یا ماں ہے وہ پوری فیملی کی نیت بھی کر سکتا ہے، تو پھر وہ ربی نہیں پڑھے گا، وہ پڑھے گا ربنا، سیغے چینج کر لے گا، جمع کے سیغے بنا لے گا، ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا۔ وہ ساری فیملی کے لیے اب دعا مانگ رہا ہے نا۔ اور اگر امام مسجد ہے کہ جو یا جمعے کا امام ہے یا عیدین کا امام ہے یا کسی بھی جگہ پہ وہ فیملی کا سربراہ ہے اور وہ سب کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تو وہ اسی طریقے سے جمع کے سیغے بولے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یا اللہ ہمیں صدق کی جگہ پہ داخل فرما، اور یا اللہ ہمیں صدق کی جگہ پہ ہمیں نکال، اور ہمارے لیے ایک مددگار پیدا فرما جو کہ طاقت والا مددگار ہو، وہ پیدا فرما۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے اس دعا کے پڑھنے سے، جب آپ اس کا ساتھ ترجمہ ذہن میں ڈالیں گے نا تو کیا ہوگا؟ ادخلنی مدخل صدق، آپ نے دعا مانگی، تو اب جو بھی گھر آپ کو ملے گا نا رشتے کے لیے، جو بھی گھر آپ کے لیے آئے گا وہ گھر بہت اچھا ہوگا، بہت اعلیٰ ہوگا، اور بالکل آپ کے مزاج کے مطابق ہوگا۔ اور اگر ایسا گھر نہیں نہ آئے گا تو آپ کا دل ہی نہیں کرے گا ادھر رشتہ کرنے کو، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا۔ تو اس دعا کا کمال یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے وہ نہیں اچھے لوگ ہوں گے تو آخرجنا مخرج صدق، کہ ہمیں پھر نکال دے اس وہاں سے، ہمارے دل سے ان کی محبت ہی ختم کر دے، ہمارے دل سے ان کی چاہت ہی ختم کر دے پھر، کہ اگر وہ لوگ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہیں، اگر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، تو پھر ہمارے دل سے ان کی محبت نکال دے، پھر ہمارے دل سے ان کی الفت نکال دے، پھر ہمارا دل نہ کر ان کی طرف مائل۔ تو یہ اس طریقے سے یہ دعا بندہ مانگے گا۔ تو آگے کیا ہے؟ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب دیکھیں جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے نا یا مرد کی شادی ہو جاتی ہے تو اب ایشوز کھڑے ہوتے ہیں۔ عورت کے لیے سسرال میں ایشوز ہوتے ہیں، اور مرد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عورت کوئی صحیح نہیں ہے، وہ اس کی بات نہیں مانتی، یا ہیومن مسائل ہیں تو چپکلشیں ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں نا وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، تو اگر عورتیں ہیں اپنے سسرال میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے غیبی مددگار اس کے سسرال میں کسی کو بنا دے گا، یا اس کے خاوند کوئی اس کے لیے، خاوند کی نیت کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ خاوند کوئی اس کے لیے غیبی مددگار بنا دے گا، تو ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے، اور اس کو احساس ہوگا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو میری مدد کر رہی ہے، اس خاتون کو احساس ہوگا۔ اگر والدین ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں تو ظاہر ہے والدین کے لیے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اس میں طاقت رکھی ہوتی ہے، والدین کا جو مان ہوتا ہے اولاد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اولاد ان کے لیے ایک ان کو مددگار بنا دیتی ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ایسی مدد کرتا ہے کہ اس کے لیے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں نفرتیں ہوتی ہیں وہ نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس کے بعد جناب میں آگے اگلی دعا پڑھتا ہوں، پارہ نمبر 18 ہے اور سورت نمبر 23 ہے المؤمنون، اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ آپ خود بھی قرآن مجید فرقان میں کھولیں، میں اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں، اور کھول کے ان آیات کا مطالعہ کریں۔ اب یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ ہے جی رب انزلنی منزلا مبارکن وانت خیر المنزلین، یا اللہ مجھے برکت والی منزل پر نازل فرما، یا اللہ مجھے برکت والی جگہ پر نازل فرما۔ اب جی نزول ہونا ہے آپ کا، آپ خاتون ہیں تو آپ کا نزول ہونا ہے، آپ کے سسرال میں جانا ہے، تو اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں کہ یا اللہ
مجھے برکت والی منزل عطا فرما. یہاں منزل سے مراد آپ سسرال لے لیجئے، کیونکہ وہ منزل ہے، وہ ٹھکانہ ہے، وہ اترنے کی جگہ ہے آپ کی. تو آپ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ میرا جو ٹھکانہ ہے، میرا جو سسرال ہے، یہاں منزل سے مراد اپنا سسرال دل میں نیت کر لیجئے، یا اللہ مجھے برکت والا سسرال عطا فرما. اور اگر مرد ہے وہ یہ کہ یا اللہ مجھے برکت والا سسرال عطا فرما. چاہے مرد ہے اس کا سسرال برکت والا ہوگا تو مرد کی ساری زندگی اچھی گزر جائے گی، اور اگر خاتون ہے اس کا سسرال برکت والا ہوگا تو اس کی ساری زندگی اچھی گزر جائے گی. یاد رکھیے برکت کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، سکون بھی ہوتا ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پیسہ ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا، دولت ہوتی ہے دل کا اطمینان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دولت ہوتی ہے بیماریاں بھی ہوتی ہیں، دولت ہوتی ہے ٹینشنیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت مانگے. جب رب کی برکت آ جاتی ہے تو چاہے دولت ہو اور چاہے دولت نہ ہو، پھر سکون ہی سکون ہوتا ہے، اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے تو ساری ٹینشنیں رفع دفع ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر دولت ہو یا نہ ہو ٹینشن نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، بے سکونی نہیں ہوتی، پھر کمال ہی کمال ہوتا ہے، رحم ہی رحم ہوتا ہے، کرم ہی کرم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں تو برکت مانگے، اور یہ دعا کہیں ربی انزلنی، اے میرے رب مجھے نازل فرما، میرے لیے ٹھکانہ مقرر فرما، منزلم مبارکن. یہ منزلم مبارکن ہے یا منزلم مبارکن ہے، یہ اس کی ابھی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، کہ قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا مجھے اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ منزلم مبارکن ہے کہ منزلم مبارکن ہے. یہ آیت نمبر جو ہے، یہ ایک منٹ آپ بھی دیکھیے گا کہ آپ کو سورہ مومنون آیت نمبر 29 میں ابھی آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں. ہاں جی، منزلم مبارکن ہے. میں ٹھیک الحمدللہ میں صحیح پڑھ رہا تھا. مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ منزلم مبارکن ہے. وہ ڈاؤٹ بھی اس وجہ سے ہوا کہ ہم اردو میں منزل کہتے ہیں، تو یہ ایکچولی جو ورڈ ہے کہ منزل ہے. اب کسی کو آپ منزل کہیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ کیا آپ نے نیا لفظ نکال لیا ہے. تو یہ صحیح تلفظ ہے وہ منزل ہے. رب انزلنی منزل مبارکن، یا اللہ برکت والی منزل میں مجھے میرا نزول فرما، یعنی میرے لیے برکت والا سسرال عطا فرما مجھے. وانت خیر المنزلین، اور یا اللہ تو بہترین نازل فرمانے والا ہے، یعنی یا اللہ تو بہترین اتارنے والا ہے. تو اتارنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. اور کس کو اتارنا ہے؟ وہ جو لڑکی دعا مانگ رہی ہے یا جو لڑکا دعا مانگ رہا ہے. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ اس کی سسرال ہے. تو یا اللہ تو نے میرے لیے سسرال میرے کا انتخاب کرنا ہے، میرے سسرال کا یا اللہ تو نے انتخاب کرنا ہے رب سے. اب یہ رشتہ رب سے مضبوط ہو رہا ہے، رب سے رشتہ مضبوط ہو رہا ہے. یاد رکھیے اگر آپ نے ان دعاؤں کو سمجھ کے پڑھ لیا، اگر آپ نے سمجھ کے پڑھ لیا اور اپنا ورد زبان بنا لیا، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا رشتہ نہ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا غلط رشتہ ہو جائے. پھر اچھا رشتہ ہی ہوگا، پھر کامیاب رشتہ ہی ہوگا، اور آپ کو اچھا سسرال ہی ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور جن کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے ان کے ساتھ کرم ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب اس کے بعد آگے ہے پارہ نمبر 17، سورت نمبر 21 ہے الانبیاء، آیت نمبر ہے 89، 80 اور 89، پنجابی میں کہتے ہیں 99. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ دعا اکثر بتائی جاتی ہے بے اولاد لوگوں کے لیے، لیکن میں یہاں یہ دعا آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ میرے محترم بیٹوں اور بیٹیوں، میرے پیارے ناظرین، یہ دعا میں اس لیے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ اولاد کی دعا مانگیں گے تو بیوی ہوگی تو اولاد کی دعا مانگیں گے نا، اور بیوی مانگے گی تو خاوند ہوگا تو اولاد ہوگی نا. تو یہ تو بیوی اور خاوند کے رشتے کے بغیر تو اولاد ممکن ہی نہیں ہے.
تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ خفیہ زبان میں، خاموش زبان میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے اچھا خاوند عطا فرما، اور خاوند کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اچھی نیک صالح بیوی عطا فرما، کیونکہ رب کو بھی پتا ہے کہ یہ اولاد مانگ رہا ہے اور اولاد بغیر بیوی کے ممکن نہیں ہے، اور اگر بیوی مانگ رہی ہے تو بغیر خاوند کے ممکن نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ آپ دعا مانگیں گے تو وہ رب کریم، وہ رب غفور، وہ رب ستار، وہ رب غفار، اس کی رحمت جو ہوگی وہ جوش میں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے دامان کرم سے ایسی خوبصورت بیوی عطا فرمائے گا، ایسا خوبصورت خاوند عطا فرمائے گا کہ وہ آپ کے لیے اولاد کا باعث بن جائے گا۔ تو اس میں ایک اور بھی کمال کی چیز ہے، بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ مرد تو ہوتے ہیں، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ جو میرے ایسے لوگ سن رہے ہیں نا، میرا مخاطب وہ لوگ نہیں ہے، اگر ان لوگوں کو تکلیف ہوئی میری بات سے تو سوری، لیکن یہ بات فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں وہ بانجھ ہوتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ علاج کرائیں، اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو صحت عطا کر دے، ان مردوں کو صحت عطا کر دے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل بن جائیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو جب آپ اپنی ابھی شادی نہیں ہوئی اور آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں اولاد کے لیے، تو اب کیا ہوگا آگے؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو خاوند عطا فرمائے گا، اور اگر آپ مرد ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صالح بیوی عطا فرمائے گا، اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ ایسا خاوند آپ کو عطا فرمائے گا کہ جو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، اور وہ رب کریم وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول کرے اور آپ کو ایسا خاوند دے دے جو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہ ہو۔ اور اگر آپ مرد ہیں اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیوی دے گا، اور بیوی بھی وہ دے گا کہ جو بھانج نہیں ہوگی، اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوگی۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں کہ مرد تو 2 شادیاں بھی کر سکتا ہے، ایک بھانج ہوگی تو وہ دوسری کر لے گا، وہ بھانج ہوگی وہ تیسری کر لے گا، وہ بھانج ہوگی تو وہ چوتھی کر لے گا، لیکن خاتون کیا کرے؟ تو خاتون کے لیے تو ایک ہی رستہ ہے نا کہ جو خاوند ملا اس نے اسی کے ساتھ ہی نبھانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب یہ خاتون دعا مانگے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ مرد عطا فرمائے گا جو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوگا۔ اب دعا کیا ہے؟ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، مشہور دعا ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ رب، پھر ترجمہ مطلب اور رب سے تعلق۔ جب آپ نے ربی کہنا ہے نا، رب، تو رب کا تصور دماغ میں لے کے آنا ہے کہ وہ رب جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، وہ رب۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، ولاگ ہے میرا، کہ الحمدللہ یعنی اللہ کی حمد کب کرنی چاہیے۔ اس میں وہ صفات میں نے لائی ہیں جو حمد سے پہلے اور حمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیے، یقین مانیں، جب آپ وہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو دماغ میں لائیں گے نا، پڑھ لیں گے ایک دفعہ بس پڑھ لیجئے، اس کے بعد جب آپ کہیں گے نا رب، ربی، اے میرے رب، ربنا، اے ہمارے رب، اللہم، اے میرے اللہ، بس اتنا کہیں گے، وہ ساری صفات جو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی ہوں گی یا اس ولاگ کی صورت میں آپ نے سن لی ہوں گی، وہ ساری آپ کے دماغ میں آ جائیں گی، ایک دم آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا، نور علی نور ہو جائے گا، اور رب کے ساتھ وہ سارے جو جلوے ہیں وہ آپ کے اوپر منعکس ہو جائیں گے، اور آپ کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اب جب آپ یہ دعا آگے پڑھیں گے
تو اللہ کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہو جائے گی، آپ کی توجہ اللہ کی طرف مبذول ہے اور اللہ کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہے، تو پھر جب آپ یہ دعا مانگیں گے تو پھر مزہ آئے گا، پھر کمال کی دعا ہوگی۔ پھر آپ جب کہیں گے نا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے برکتوں والے رب، اے میرے رب جو ساری کائنات کے خالق ہو، اے میرے رب جو ساری کائنات کے مالک ہو، اے میرے رب جو ساری کائنات کے رازق ہو، اے میرے رب جو تو نے ساری کائنات کا رزق دیا ہے، تو نے ساری کائنات کے جوڑے بنائے ہیں، جو تو نے کہا ہے کہ خلقنا ازواجا، میں نے ساری کائنات میں جوڑے بنائے، تو یا اللہ مجھے بھی میرا جوڑا عطا کر دے۔ جب یہ دعا آپ مانگیں گے آپ کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ یہ سوچ کے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو پھر رب جو ہوگا وہ اپنی ربوبیت کو بروئے کار لائے گا، اپنی رحمت کو، اپنی عنایت کو، اپنے فضل کو، اپنے کرم کو آپ پہ نشاور کر دے گا، اور آپ کی تقدیر کو بدل کے، اگر آپ کی تقدیر میں شادی ہونا نہیں لکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بدل کے شادی ہونا لکھ دے گا۔ ہاں، اللہ تقدیر بدل سکتا ہے اور کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر بدل سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے، وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، یا اللہ تو نے ساری کائنات میں جوڑے بنائے ہیں، یا اللہ میرا بھی جوڑا بنا دے، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے، تو بہترین وارث ہے، اور سب سے وارث تو ہی ہے، بہترین وارث تو ہی ہے۔ اور اگر یعنی کہ میرا اگر وارث نہیں ہے، میری اولاد نہیں، تو یا اللہ پھر بھی مجھے صبر ہے، میں پھر بھی تیرے فیصلے پہ یا اللہ میں انکساری عاجزی کرتا ہوں، سر نگو کرتا ہوں، سر جھکاتا ہوں، وانت خیر الوارثین۔ تو رب سے عاجزی سے مانگو گے تو رب عطا کرے گا نا۔ رب سے، میں نے تو پہلے کہا تھا کہ رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، عاجزی اور انکساری والا تعلق بنانا ہے، رشتہ اپنا رب کا اور اپنا عبد اور معبود کا رشتہ بنانا ہے، تو پھر کچھ ملے گا۔ سرکش نہیں بننا، عاجز انکساری والا رشتہ بنانا ہے۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی۔ ایک دعا مشہور دعا ہے، یہ دعا ہر وقت ہی ہر مومن کو مانگنی چاہیے، اور اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو بھی مانگنی چاہیے، اور جب یہ مانگیں گے تو آپ کا رشتہ ہو جائے گا، اور آپ کی اگر بیٹا بیٹی ہے اس کا نہیں ہو رہا تو ان کا بھی ہو جائے گا، بھائی بہن نہیں ہو رہا ان کا بھی ہو جائے گا۔ تو میں ایک طبقہ چھوڑ دیا تھا بھائی بہنوں کا، بہت ساری بہنیں بھائیوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، بہت سے بھائی بہنوں کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی ان دعاؤں کو پڑھ لیں گے اپنے بھائی کی نیت سے یا بہن کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی مدد فرما دے گا۔ لیکن جس کا اپنا جو امیدوار ہے نا وہ دعا مانگے گا تو سب سے بیسٹ اس کے لیے۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ یہ پارہ نمبر 2 ہے جی، سورہ نمبر 2 ہے البقرہ، آیت نمبر 201 ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ربنا، سب سے پہلے یہ میٹھا لفظ، عاجزی انکساری والا لفظ، رب سے تعلق جوڑنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، یہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ابو جان، اردو میں ہم کہتے ہیں پنجابی میں اے میرے ابو، تو اس طرح سے اربہاں گنا طاقتور یہ ربنا کا لفظ ہے، اربہاں گنا طاقتور، اے ہمارے رب۔ اور رب کے جتنے مطلب ہیں سارے دماغ میں لے ہیں۔ اب میں اس طرف رب کی طرف نہیں جا رہا، وگرنہ میں کسی اور طرف چل پڑوں گا اور ولاگ میرا بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو وہ سارے رشتے دماغ میں لے کے آئیں اور پھر کہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، پھر دنیا حسنتن، دنیا میں بھلائی، وفی الآخرت حسنتن، اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو ناظرین، یہ جو دنیا میں حسنہ کہہ رہے ہیں نا، یہ رشتہ ہونا بھی حسنہ میں شامل ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دعا پڑھنی کیوں ہے۔ رشتہ ہونا یہ حسنات میں شامل ہے، یہ حسنہ میں اچھائیاں، دنیا کی اچھائیاں،
اور رشتہ ہونا، اچھی بیوی کا مل جانا یا بیوی کو، عورت کو اچھے خاوند کا مل جانا، یہ ایک بہت بڑے جو مقاصد ہیں زندگی کے، ان میں سے ایک مقصد ہے دنیاوی مقاصد میں سے۔ دیکھیے جب ایک بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے پیسے کمانا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی مقاصد بتا رہا ہوں، دینی مقاصد نہیں بتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچھی بیوی ملنا، شادی ہونا، اور عورت ہے تو خاوند مل جانا، شادی ہوگی جی، خاوند بیوی کی شادی ہوگی، اس کے بعد پھر اولاد پیدا کرنا۔ جس بندے کی شادی نہیں نہ ہوتی وہ نامکمل ہوتا ہے، جس مرد کی شادی نہیں ہوتی معاشرے میں اس کو نامکمل نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ اٹ از انکمپلیٹ، نامکمل ہے۔ اور جس عورت کی شادی نہیں ہوتی اس کو بھی نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر جس جوڑے کی اولاد نہیں ہوتی پھر اس بے اولاد جوڑے کو بھی نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے جس جوڑے کی اولاد ہو جائے اور اولاد جو ہے وہ نکمی نکل آئے، پھر اس گھرانے کو جو ہے وہ نامکمل گھرانہ سمجھا جاتا ہے، اس فیملی کو جو ہے وہ ناکام فیملی، نااہل فیملی سمجھا جاتا ہے۔ یہ روٹین ہے، دنیا داری ہے جناب، یہ دینداری نہیں میں بات کر رہا۔ دین تو اور کچھ سکھاتا ہے۔ دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے نعمت تو شکر کرو، نہیں دیا تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کر دے گا۔ تو جب آپ نے یہ کہنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یا اللہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، تو اپنی شادی کی نیت کر لینی ہے، یا اپنی اولاد کی شادی کی نیت کر لینی ہے، یا بہن ہے تو بھائی کی شادی کی نیت کر لینی ہے، اور اگر بہن ہے تو بھائی کی شادی کی نیت کر لینی ہے، اور اگر آپ مرد ہیں تو حسنۃ میں اچھی بیوی کو لے لیں کہ یا اللہ مجھے نیک صالح بیوی عطا فرما، اور اگر آپ خاتون ہیں تو حسنۃ میں نیک صالح خامند کی نیت کر لیں۔ تو اگر آپ اس نیت سے یہ دعا پڑھیں گی یا پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیت آپ نے کی ہوگی آپ کو اس نیت کا پھل ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، آپ کو وہ چیز مل جائے گی جس کی آپ نیت کر رہے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا، اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، وہ بھی آپ دعائیں مانگیں، اس کے بعد پھر دوبارہ واپس اس طرف آتے ہیں۔ ایک دعا ہے عورت کے لیے، اللہم مرزقنی، یہ دعا جو میں کہہ رہا ہوں یہ کسی احادیث سے منقول نہیں ہے، یہ علماء کی بتائی ہوئی ہیں، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ہیں، لیکن ان میں کوئی غلط الفاظ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اردو میں بھی تو دعا مانگتے ہیں، کوئی ممانع تھوڑا ہے کہ آپ دعا نہیں مانگ سکتے، بس دعا ایسی ہونی چاہیے جس میں شرکی الفاظ نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے، اور جو دعا غیر اللہ کی طرف نہ لے کر جائے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اور جائز چیز مانگیں، ناجائز چیز نہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں دعا کر سکتے یا اللہ میری جھولی میں چاند اتار دے، مجھے جو ہے چاند عطا کر دے، مجھے سورج عطا کر دے، آسمان کے 2 ٹکڑے کر دے، اس طرح کی دعائیں نہیں آپ مانگ سکتے، اس طرح کی دعا غلط ہے۔ ظلم زیادتی کی دعا نہیں مانگ سکتے آپ۔ تو جو دعائیں ظلم اور زیادتی میں نہیں آتی وہ ساری دعائیں جائز ہیں۔ محال چیز نہیں مانگ سکتے اللہ تعالیٰ سے، جو محال ہو، جیسے میں نے بتایا نا، کوئی کہہ دے زمین کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، تو ایسی دعا تو نہیں نا اللہ تعالیٰ سے مانگنی۔ اب آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگنی ہے کون سی نہیں۔ تو یہ عربی کے الفاظ ہیں، آپ عربی کے میں یہ دعا کر لیں یا اردو میں کر لیں، دونوں طرح ہی ٹھیک ہے۔ عربی میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا رشتہ زیادہ جڑا ہوتا ہے، لیکن پھر میں یہی بتاؤں گا کہ عربی میں دعا مانگنی ہے تو اس کا مطلب آپ کو آنا چاہیے۔ ابھی ولاگ میں رہیے کہ میں نے آخر میں بڑی کمال کی چیزیں بتانی ہیں، اور وہ آپ کے لیے بڑے مزیدار ہوں گی، اور آپ کو سنیں گے نا تو آپ کو اور مزہ آئے گا، اور آپ اس کو کر لیں گے ایک دفعہ تو آپ کا یہ جو ولاگ دیکھنے کا مقصد ہے نا انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ تو یہ جو عورت اگر ہے تو وہ یہ دعا مانگے، اللہم ارزقنی زوجا صالحا تقیا نقیا یحبنی واحبہ ویکون لی خیرا فی دینی و دنیایا و آخرتی۔ اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہم، اے میرے اللہ، اللہم ارزقنی، ارزقنی اصل میں ہے جب ملا کے تو اللہم ارزقنی بن جاتا ہے، یا اللہ مجھ کو عطا فرما زوجن صالحن، صالح مرد، تقین
جو پرہیزگار ہو، نقیًا جو نیک ہو، یحبنی وہ مجھ سے پیار کرتا ہو، واحبہ اور میں اس سے پیار کروں، ویکون لی خیرن وہ میرے لیے خیر کا منبع بن جائے، خیر کا وہ میرے لیے جو ہے وہ ذریعہ بن جائے، فی دینی میرے دین میں، و دنیا آیا اور میری دنیا میں، و آخرتی اور میری آخرت میں۔ بڑی جامع دعا ہے، یہ دعا مانگے، اور مرد ہے تو وہ یہ دعا مانگے، یعنی یہ مؤنث کے صیغے ہیں، اس لیے ترجمہ ہو جائے گا تو شاید دونوں کے لیے بہتر ہو جائے۔ اللہم ارزقنی زوجۃ صالحۃ، یا اللہ مجھے بیوی صالحہ بیوی عطا فرما، یہ نیک بیوی عطا فرما، تقیۃ نقیۃ جو پرہیزگارنی ہو، جو نیکوکارنی ہو، تکون عونا لی علی امر دینی و دنیایا جو میرے لیے مددگار ہو میرے دین کے معاملات میں اور میری دنیا کے معاملات میں، میری مددگار ہو، میرا رائٹ ہینڈ ہو۔ یہ مرد کے لیے دیکھیں نا، عورت جو ہوتی ہے نا وہ مرد کا رائٹ ہینڈ ہوتی ہے، وہ مرد کا رائٹ ہینڈ ہوتی ہے، اسسٹنٹ ہوتی ہے، اور جو مرد ہوتا ہے نا وہ عورت کا سربراہ ہوتا ہے، اور اس نے عورت کے لیے پروٹیکشن ہر طرح کی وہ چیز مہیا کرنی ہوتی ہے جس چیز کی عورت کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک ایسی دعا ہے جو جامعہ ترمذی کتاب الدعوات میں آئی ہے، یہ حدیث نمبر 3513 ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، اور میں آپ کے لیے یہ دعا لے کر آیا ہوں کہ جس کا رشتہ نہیں ہوتا وہ یہ جامع دعا مانگ لے، اور اگر والدین ہیں وہ دعا مانگ لیں، اور اگر آپ کا رشتہ ہو گیا ہوا ہے پھر بھی آپ یہ دعا پڑھ لیں، آپ کے لیے نور علی نور ہے، خیر ہی خیر ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، دونوں کے لیے، مؤنث مذکر دونوں کے لیے یہ، من الخیر کلہ ہر بھلائی کا سوال، آجلہ و آجلہ وہ جلدی بھلائی آنے والی ہے یا دیر سے آنے والی ہے، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یعنی اولاد ہے تو ظاہر ہے وہ دیر سے آئے گی، ٹھیک ہے، اور شادی ہو سکتا ہے وہ جلدی ہو جائے، ٹھیک ہے، جاب ہے وہ جلدی مل جائے، نوکری جلدی مل جائے، پیسہ ہے وہ جلدی مل جائے، رزق جلدی مل جائے۔ تو اولاد ہے وہ دیر سے آئے گی، اولاد کی شادی ہونی ہے وہ دیر سے آئے گی، پوتے پوتیاں دیر سے آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دونوں طرح، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں من الخیر کلہ ہر خیر کا، آجلہ و آجلہ جلدی آنے والی خیر یا دیر سے آنے والی خیر، ما علمت منہ و ما لم عالم وہ ایسی خیر جو میرے علم میں ہے اور جو میرے علم میں نہیں ہے۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو میرے علم میں ہے، بھئی آپ کا بونس لگنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بونس لگنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سیلری بڑھنی ہے سال بعد، آپ کو پتہ ہے کہ سال بعد انکریمنٹ لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ دعا مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ تو نہیں نا پتا کہ آپ کی جو ہے اولاد ہونی ہے کہ نہیں ہونی، آپ کی شادی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اگر نہیں ہوئی تو یہ تو نہیں پتا۔ آج آپ کی تنخواہ جو ہے وہ 50,000 ہے، تو آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ سال بعد 3 لاکھ ہو جانی ہے، یہ تو نہیں آپ کو پتا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ہر وہ خیر عطا فرما، ہر وہ خیر عطا فرما جو جلدی آنے والی ہے، جو دیر سے آنے والی ہے، اور جس کا مجھے علم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں میں اعوذ بک، اور یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الشر کلہ ہر طرح کے شر سے۔ ادھر خیر مانگی، خیر کو اپنے قریب کیا، شر کو اپنے سے دور کیا۔ یا اللہ ہر خیر مجھ پہ نچھاور فرما، یا اللہ ہر شر مجھ سے دور فرما۔ کتنی کمال کی دعا ہے، یا اللہ ہر شر کو مجھ سے دور کر دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کے شیلٹر میں آ گیا، اللہ کے ڈیرے میں آ گیا، اللہ کی چھت کے نیچے آ گیا، تو پھر کیا ہے؟ پھر شیطان تو نہیں گھس سکتا، پھر شیطان تو نہیں گھس سکتا، پھر کوئی شر تو نہیں آ سکتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب شیلٹر میں آپ آ گئے، اللہ کی پناہ میں آ گئے، اللہ کے ڈیرے میں آ گئے، اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے حصار میں آ گئے جب آپ، تو پھر شر تو سارے باہر ہی رہ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ یہ دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ کے ارد گرد، آپ کے بہن بھائیوں کے ارد گرد، آپ کی ساری فیملی کے ارد گرد ایک ایسا حصار باندھ دے گا کہ شر کو تو اس کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور خیر کو اندر جانے کی اجازت صرف نہیں ہوگی بلکہ دھکے سے خیر کو اندر بھیجا جائے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب یہ دعا مانگیں گے تو ہر خیر بھاگ کر آپ کی طرف آئے گی، آپ کے گلے ملے گی، آپ کے سر پہ سایہ فگن ہو جائے گی، خیر کی چھتری آپ کے اوپر اس طریقے سے آپ کے اوپر تن دی جائے گی، اور آپ کے ارد گرد خیر کا ایسا حصار باندھ دیا جائے گا کہ شر جو ہے اس کے اندر گھسنے کی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کمال کا حصار اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے باندھے گا آپ کے ارد گرد۔ تو یہ جو ہے اس دعا کا کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس طرح دعا مانگو، یا اللہ میں ہر شر سے تیری پناہ میں، تیری شیلٹر میں آتا ہوں، تیرے گھر میں آتا ہوں، تیرے چھت کے نیچے آتا ہوں، تیرے ڈیرے میں آتا ہوں۔ وہ شر چاہے جلدی آنے والا ہے چاہے دیر سے آنے والا ہے، ما علمت منہ وما لم اعلم، یا اللہ چاہے میں اس کو جانتا ہوں تب بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس شر سے، یا اللہ اگر میرے علم میں نہیں ہے تو پھر بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب بیماری کا تو نہیں پتا کہ کون سی بیماری آنے والی ہے، اس کو کینسر لگنا ہے 10 سال بعد، کہ اس کو چچک لگنی ہے 10 سال بعد، کون سی بیماری اس کو لگنی ہے۔ تو جب بندہ یہ دعا مانگ لیتا ہے تو وہ ہر بیماری سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر ایسی اس کے ارد گرد باندھتا حصار کرتا ہے کہ بیماری اس کے اندر گھس نہیں سکتی، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ ایسے طریقے سے اپنے حفاظتی تدابیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو ایسا روشن کر دیتا ہے کہ اس بیماری کے آنے کے جو سارے اسباب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حکمت عملی اس میں ایسی پیدا کر دیتا ہے، ایسی سٹریٹجی اس کو عطا کر دیتا ہے کہ وہ سارے بیماریوں کے اثرات اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے اور وہ سارے حفظ ما تقدم کر لیتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے جی، پھر دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک، یہ ایک ہی دعا کے مختلف حصے ہیں۔ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من خیر، ایسی بھلائی کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے، یا میں تجھ سے کرتی ہوں ایسی بھلائی کا سوال، ما سالک عبدک و نبیک، جو سوال تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے کیا، یعنی نبی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ہر اس خیر کا میں تجھ سے یا اللہ سوال کرتا ہوں جو تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہر وہ خیر تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خیر مانگی ہوگی، کیا کیا خیر مانگی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر آپ یہ ساری دعائیں نہیں نہ پڑھ سکتے، آپ اتنا ہی کہہ دیں کہ یا اللہ یہ جو ولاگ ہے نا، اس کے اندر یہ عابد خان نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ میں ساری دعائیں تجھ سے مانگتا ہوں، یہ بھی ایک مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا جامع آپ کی ہو جائے گی، زیادہ جامع ہو جائے گی۔ یا ولاگ لگا لیں گھر میں اور کہیں کہ یا اللہ جتنی اس نے دعائیں مانگی ہیں میں تجھ سے ساری یہ دعائیں مانگتا ہوں، یا اللہ میرے اندر اتنی تو نہیں ہے طاقت کہ میں سارے الفاظ بول سکوں، جتنے الفاظ اس نے بولے یا اللہ میں ساری دعائیں تجھ سے مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، لو پھر بھی آپ کے اوپر ہو جائے گا مسئلہ، کرم ہو جائے گا۔ لیکن خود اپنے منہ سے مانگے تو یہ اور زیادہ مزے کی بات ہے، تعلق اور مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو یا اللہ جو جو خیر تیرے نبی نے، تیرے بندے نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا، یا اللہ میں بھی تجھ سے وہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، یا اللہ اور جس شر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے نبی تجھ سے پناہ مانگتے رہے، یا اللہ اس شر سے میں بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری شیلٹر میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے کیا دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنت، یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور یا اللہ جو اس جنت کے قریب کرنے والے باتیں ہیں اور جو اعمال ہیں میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں۔ کمال کی چیز ہے ناظرین کرام کہ جتنی بھی باتیں اس جنت کے قریب کرنے والی ہیں، یا اللہ میں تجھ سے وہ ساری باتیں مانگتا ہوں، یعنی میرے منہ سے وہ پھول جھڑیاں نکلیں، وہ پھول نچھاور ہوں، میرے منہ سے وہ پھول نچھاور ہوں، وہ موتی نچھاور ہوں کہ جو فرشتے چگیں
کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں ان کو چگیں، اور وہ پھول جو ہیں، وہ موتی جو ہیں، وہ مجھے جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ اور یا اللہ، اور وہ اعمال بھی ایسے، اور ایسے اعمال بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ جو اعمال مجھے جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ اور پھر ساتھ یہاں پہ وہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن دل میں یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ جو باتیں اور جو اعمال مجھے جنت سے دور کرنے والے ہیں اور جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، یا اللہ مجھے ان سے بچا لے، مجھے ان سے بچا لے۔ میں ان سے میں بچنے کی دعا کرتا ہوں یا اللہ تجھ سے کہ وہ مجھ سے نہ صادر ہوں۔ اس کے بعد کہیں وَأَسْأَلُكَ، اور یہ ساری دعا کا نچوڑ ہے، وَأَسْأَلُكَ، اور یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں، ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا، کہ یا اللہ جو تو نے میرے لیے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں، میرے لیے جو تقدیر لکھی ہے، یا اللہ میرے ہر فیصلے کو میرے لیے خیر میں بدل دے، میرے لیے میرا ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ بنا دے، اس شر کو بھی خیر میں بدل دے جو تو نے میرے لیے شر کا کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں، تیری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کے بعجز و نیاز انکساری یہ کہتا ہوں کہ یا الہ العالمین، مجھ کو جو ہے میرے لیے جو تیرا فیصلہ ہے اس کو خیر کے فیصلے میں بدل دے۔ تو یہ آپ دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد کثرت سے استغفار ہے، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے، کیونکہ دیکھا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم سے اکثر گناہ صادر ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ استغفار کرنے سے۔ وہ سب سے پہلے میں نے بتائی تھی کہ اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو معافی مانگے، اور کسی کا حقوق العباد ہے اس کو حق ادا کریں اور اس سے بھی معافی مانگے، اس سے بھی معذرت کریں جا کے، وگرنہ سارا یہ کرنا فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کثرت سے استغفار کریں، اور ایک استغفار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ یا اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، اس اللہ سے میں بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے۔ زندہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کی زندگی اس کے ساتھ ہے، اس کے مرہون منت ہے۔ قیوم سے مراد ہے جو کائنات قائم ہے، یہ اس نے قائم رکھا ہوا ہے کائنات کو۔ واتوب الیہ، اور یا اللہ میں اسی اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ استغفار ہے، بہترین استغفار ہے، ایک دفعہ پھر سن لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا کلمہ ہے، اس کو جو حفظ کریں، ایک دفعہ پڑھ لیں، بس روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیں کافی ہے، اور جتنی دفعہ زیادہ پڑھیں تب بھی صحیح ہے۔ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بہت دفعہ تسبیح کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس پہ بھی میں ولاگ کروں گا۔ والحمدللہ، اور اللہ کے لیے حمد ہے، اس پر تو میرے ولاگ کافی سارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے۔ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ تکبیر ہے، یعنی استغفار میں نے پہلے بتا دی، اب تسبیح بتا دی، تحمید بتا دی، اور تکبیر بتا دی، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیر بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تقدیس ہے، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں اس سے بڑھ کے، یعنی اگر ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے تو اللہ کی توفیق سے ہے، اگر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے بچ سکتے ہیں، الا باللہ العلی العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سب کچھ ممکن ہے، اور وہ عالی مرتبہ ہے، وہ عظمت والا ہے۔ ناظرین، یہ تیسرا کلمہ ہے، لیکن اگر جو 6 کے 6 کلمے ہیں نا، اگر آپ رات کو سوتے وقت روزانہ پڑھ لیں اسی نیت سے جو میں نے آپ کو بتائی تھی تو کمال ہو جائے گا، دل آپ کا اور صاف ہو جائے گا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے ہیں، بغیر ترجمے کے فائدہ ضرور آپ کو ہوگا، لیکن وہ کمال نہیں آپ کو ملے گا جو ترجمے کے ساتھ آپ کھو کے پڑھیں گے نا، اس کے اندر کھو کے پڑھیں گے، وہ مزہ نہیں آئے گا۔ اچھا ناظرین کرام، اب میں آپ کو دعا کے اوقات بتانے لگا ہوں، لیکن دعا کے اوقات سے پہلے ایک میں آپ کو جو ہے نا
چیز بتانے لگا ہوں وہ آپ کو ضرور بتانی ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ پارہ نمبر 28 ہے اور سورہ طلاق ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ طلاق، اور آیت اس کی 2-3 ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، مجھے زبانیں بھی آتی ہیں یہ، لیکن میں چونکہ برکت کے لیے قرآن پاک کو کھول کے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ مجھے بھی قرآن پاک کھولنے کی برکت حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق پارہ نمبر 28 میں ہے، اور یہ آگے منافقون اور تغابن کے بعد طلاق آ گئی۔ نہیں جی، مزہ آ گیا۔ اچھا جی، سورہ طلاق ہے، شروع بات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اب یہ جو آیات ہے نا، ان کو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ اگر تہجد پڑھتی ہیں آپ یا آپ پڑھتے ہیں تو آپ تہجد کے بعد بھی اس کو پڑھیں۔ اور یہ ساری آیات، ان کو میں ڈسکرپشن میں لکھوں گا، ان ساری دعاؤں کو لکھوں گا، زبر زیر ڈال کے لکھوں گا۔ آپ ان کا ایک پرنٹ نکلوا لیں، اور پرنٹ نکلوا کے، اور اگر آپ پرنٹ نکلوا لیں اور اگر آپ کو چاہیے پرنٹ، میں آپ کو سینڈ بھی کر سکتا ہوں، بائی ڈاک بھی سینڈ کر سکتا ہوں۔ اور اگر آپ بائی ڈاک نہیں چاہتے، آپ مجھے اپنا ای میل ایڈریس سینڈ کریں، میں آپ کو ای میل کر دوں گا، یہ سارا اس کی ڈاک بنا کے آپ کو اس کی ایک ای میل کر دوں گا جو زبر زیر کے ساتھ میں نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کیا ہے جناب؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پڑھنا کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد، اور تہجد پڑھتی ہیں اس کے بعد بھی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کون؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کلمے میں کمال ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، کمال ہے اس میں۔ کیا کمال ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا کریں اپنے اندر، اللہ کی محبت پیدا کریں اپنے اندر۔ یہ اللہ کا ڈر جو ہے، اللہ کی محبت، یہ سیم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ کوئی دوسرے کی اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں، بالکل آس پاس ہی ہیں ایک دوسرے کے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ کیا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت میں ولاگ کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں، میرا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ادھر میرے پاس اور کوئی موجود نہیں ہے، لیکن میرا رب موجود ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اگر آپ نے اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کر لی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، چاہے آپ دفتر میں ہیں، چاہے گھر میں ہیں، چاہے آپ اکیلے ہیں، چاہے آپ ایک محفل کے اندر ہیں، چاہے آپ سفر میں ہیں، چاہے آپ گھر میں ہیں، اگر آپ نے یہ کیفیت پیدا کر لی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت آپ نے پیدا کر لی، تو یقین مانیے یہ جتنی دعائیں آپ مانگیں گے، یہ دعائیں فوراً قبول ہوں گی، فوراً سے پہلے یہ دعائیں قبول ہوں گی، اور آپ کو یہ اس معیار پہ لے جائیں گی، اس بلندی پر لے جائیں گی کہ جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہوں گے نا، آپ کی فیملی میں، آپ کے رشتہ داروں میں، اور آپ کے دوستوں میں، اعزاء و اقربا میں، وہ آپ کے لیول پہ نہیں ہوں گے، آپ بہت بلند لیول پہ چلے جائیں گے۔ اللہ کا یہ انتہا کا قرب ہے کہ جب آپ کو یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو آیا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ۔ اور قرآن مجید کا کمال دیکھیے، اس سے پہلے کون سا لفظ ہے؟ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے بندہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وہی اللہ سے ڈرتا ہے۔ دوسرا بندہ اللہ سے ڈر نہیں سکتا، دوسرا بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں سکتا۔ ڈرے گا وہی جس کا اللہ پہ ایمان ہے۔ من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان رکھے گا اور آخرت پہ ایمان رکھے گا، اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے رب سے ملنا ہے جا کے۔ جس کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، جس کو اپنے رب سے ملنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہ تیاری کرے گا۔ آپ نے جانا ہو نا اپنے بھائی سے ملنے، اپنے دوست سے ملنے کے لیے، آپ تیاری کرتے ہیں۔ سسرال سے ملنے جانا ہو، آپ تیاری کرتے ہیں۔ آپ نے کسی بھائی بہن سے ملنے جانا ہو، آپ تیاری کرتے ہیں۔ آپ نے رب سے ملنا ہے، آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہماری رب سے ملنے کی کیا تیاری ہے؟ کس تیاری میں ہیں ہم؟
تو جس نے رب سے ملنا ہے، جس کا ایمان ہے، پہلی بات اللہ پہ ایمان، فوراً سے پہلے اللہ سے ملاقات، اگلا ہی لمحہ اللہ سے ملاقات۔ اللہ نے کہتے من کانا یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، ومن یتق اللہ، وہی اللہ سے ڈرتا ہے، وہی اللہ سے ڈرے گا، وہی رحمان والا ہے، وہی اللہ والا ہے، وہ اللہ کے گروہ میں ہے، اور اس کے جو الٹ ہیں وہ شیطان کے گروہ میں ہے۔ تو میرا یہ ولاگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے اللہ سے ملنا ہے، جنہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور جو اللہ کے ساتھ ملاقات کی تیاری میں حرکت رکھتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، اور اس ولاگ کا ان لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس آخرت میں اللہ سے ملنے کی تیاری نہیں کرتے، وہ اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، ایمان والا، آخرت پہ یقین رکھنے والا، اور اللہ سے ملنے کی تیاری کرنے والا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اکیلا اسے نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کروں گا؟ اس کے لیے میں راستہ بنا دوں گا۔ اگر وہ مشکل میں گرا ہے، مشکل سے نکلنے کا راستہ، اگر اس کا کاروبار ٹھنڈا ہو گیا ہے، کاروبار گرم کرنے کا راستہ، اگر وہ مفلس ہے، مفلسی سے نکلنے کا راستہ، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ شرمندہ ہے، پشیمان ہے، تو اس غلطی سے نکلنے کا راستہ نکال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، تو نے مجھ پہ ایمان لایا، تو نے آخرت پہ ایمان لایا، تو مجھ سے ڈرا، اب تو مشکل مصیبت میں پھنس گیا ہے، راستہ میں نے نکالنا ہے، بس تو میرے اوپر ڈورے ڈال دے اور اپنی کوشش میں لگا رہے، تو نکل آئے گا۔ تو جس بندے کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ بھی تو ایک مشکل میں ہے نا، وہ بھی تو ایک مصیبت میں ہے نا، وہ بھی تو ایک طرح کا اس کو مسئلہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا اسے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اسے تنہا چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اچھا سبب نہیں پیدا کرے گا؟ ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان لائے، آخرت کے دن پہ ایمان لائے، ومن یتق اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، یجعل لہ مخرجا، میں اسے اکیلا تنہا نہیں چھوڑوں گا، اس کے لیے راستہ بنا دوں گا۔ یہاں آپ تو اس مشکل میں ہے نا، رشتہ نہیں ہو رہا، یہاں آپ نے یہ کہنا یا اللہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، میں تو اس مسئلے میں پڑا ہوں، باقی سب ٹھیک ہے یا اللہ، تو میرا رشتہ نہیں ہو رہا، مجھے اس میں تیری مدد درکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے، تو نے مجھ پہ ایمان لایا، تو نے آخرت پر ایمان رکھا، تو مجھ سے ملنے کے لیے جو ہے تیاری کر رہا ہے، تیرا ایمان ہے کہ تو مجھ سے ملے گا، تو میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تیرے لیے سارے انتظامات ہیں، دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجا، میں اس کے لیے انتظام کر دیتا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یہ اگلا جملہ، رشتے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ پتہ ہے کہ رشتے کیوں نہیں ہوتے؟ جی لڑکے کا آمدن کم ہے، لڑکے کی آمدن کم ہے، لڑکا کماتا کم ہے، پہلا اعتراض۔ لڑکے کا گھر نہیں ہے، دوسرا اعتراض۔ لڑکے کا گھر نہیں ہے، لڑکا کماتا نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، یہ اعتراضات ہو رہے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے۔ اور اگر لڑکی ہے تو پھر کیا اعتراضات ہو رہے ہیں جناب؟ پھر اعتراضات ہو رہے ہیں لڑکی حسین و جمیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جی قد کاٹ نہیں ہے، اور سب سے بڑا اعتراض کیا ہے جی؟ یہ جہیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یجعل لہ مخرجا، میں اس کے لیے انتظام کر دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کو وہاں سے رزق دوں گا جو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا،
اس کے لیے رزق کے موگے کھول دوں گا، رزق کے دریا بہا دوں گا، رزق کے چشمے اگل دوں گا، اس کے لیے سارے بہانے رزق کے اس کے لیے بنا دوں گا۔ کیوں؟ کہ وہ مجھ پہ ایمان رکھتا ہے، وہ مجھ پہ توکل رکھتا ہے، وہ آخرت کے دن پہ یقین ہے، اس کا مجھے ملنے کی آس ہے اور وہ مجھ سے ڈرتا رہتا ہے۔ تو اب اس کے لیے میں راستہ بناؤں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایک رزق ہی اس کے رشتے میں رکاوٹ ہے نا، تو میں اس کے جو رکاوٹیں ہیں ساری دور کر دوں گا، اس کو وہاں سے رزق عطا فرماؤں گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بات کر دی، ٹھیک ہے جی، یہ بات ہو گئی۔ اب یہ بات ہو گئی، اب ہونا کیسے ہے؟ اب جو یہ مانگ رہا ہے دعا، یہ جو آیت پڑھ رہا ہے، اس کی تو تنخواہ ہی 25,000 ہے، 30,000 ہے۔ اب وہ کہے گا کہ میں جب رشتے کے لیے جاتا ہوں، کسی کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی 3 لاکھ ہونی چاہیے، 3 لاکھ والا جب جاتا ہے وہ کہتے ہیں 10 لاکھ ہونی چاہیے، 10 لاکھ والا جاتا ہے وہ کہتے ہیں 20 لاکھ ہونی چاہیے۔ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، اور بڑے بڑے مسائل ہیں۔ تو یا اللہ یہ ہوگا کیسے؟ میری آمدن بڑھے گی کیسے؟ اور لڑکی ہے وہ پریشان ہے، تو یا اللہ کیسے انتظامات ہوں گے سارے؟ یا اللہ یہ سارے کیسے انتظامات ہوں گے؟ کیسے یہ سارا کچھ ہوگا؟ یہ جہیز کے مسائل، یہ کیسے سارے مسئلے حل ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں نے وعدہ کر لیا ہے بندے کہ یہ سارے مسئلے اب ذمہ داریاں میری ذمہ داریاں، تیری ذمہ داریاں نہیں ہیں، اے بندے یہ تیری ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ تیری ذمہ داری کیا تھی؟ مجھ پہ ایمان لانا۔ تیری ذمہ داری کیا تھی؟ مجھ پہ توکل کرنا۔ تیری ذمہ داری کیا تھی؟ آخرت پہ ایمان لانا۔ تیری ذمہ داری کیا تھی؟ اپنے رب سے ملنے کی آس رکھنا، امید رکھنا کہ رب سے ملاقات ہونی ہے، رب سے ملاقات ہونی ہے، اس امید پہ رہنا۔ تیری ذمہ داری کیا تھی؟ رب سے ڈرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرم دل میں رکھنا، اللہ کی حیا دل میں رکھنا، ہر وقت یہ سوچ رکھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیرا تو یہ کام تھا۔ پھر اے بندے رزق کے دروازے کھولنا تو میرا کام تھا نا، یہ تو میری ذمہ داری ہے، یہ تیری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ تیرا کام تو یہ ہے کہ تو نے صدق اور اخلاص سے کام کرنا ہے، تو نے میرا بندہ بن کے کام کرنا ہے، تو نے جھوٹ نہیں بولنا، تو نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، تو نے اپنی محنت پوری کرنی ہے، تم نے اپنی لگن پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ تو میرا بندہ ہے، تو مجھ پہ ایمان لایا ہے، تو آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، تو مجھ سے ڈرتا ہے، تیرے من میں ہر وقت یہ خیال راسخ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر جب یہ تیرا ایمان ہو گیا تو اب رزق کے دروازے کھولنا وہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ اللہ فرما رہا ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اب بندے کے دل میں فوراً یہ خیال آنا ہے کہ وہ ہوگا کیسے، ہوگا کیسے؟ فوراً شیطان فوراً آ جائے گا وسوسہ ڈالنے کے لیے، یہ تیرے بس میں نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی اڑان کر رہا ہے، یہ ایسے ہی تجھ کو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ شیطان ڈالے گا وسوسہ، کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن تو نے دل جمی کے ساتھ شیطان کے وسوسوں سے کانوں کو بند کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، اور یہ دعائیں جو ساری میں نے بتائی ہیں دعائیں پڑھ کے تو نے کہنا نہیں، میرا رب پہ ایمان ہے، میرا رب پہ بھروسہ ہے، میرا آخرت پہ ایمان ہے، میرا رب کی ملاقات پہ ایمان ہے، اور میرا ایمان ہے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو نے کیا کرنا ہے؟ اگلے ہی لمحے وہ بتا دیا کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ ان لوگوں کے لیے میں رزق کے راستے کھولوں گا جو مجھ پہ توکل کریں گے۔ وہ توکل کیا ہے یہاں؟ وہ دل سے مانیں گے کہ ہمارا رب یہ کر کے چھوڑے گا، ہمارے رب میں پاور ہے یہ کام کرنے کی، میرا رب چاہے تو مجھ کو سب کچھ عطا کر سکتا ہے، میرا رب چاہے تو میرے رب کے بس میں سب کچھ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میرا رب چاہے تو مجھے سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے نہیں دیا، میں اس قابل نہیں ہوں، وہ مجھے اس قابل کر دے گا، لیکن میرا رب چاہے مجھے سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔
اس کی قدرتیں لازوال ہیں، اس کی قدرتیں بے انتہا ہیں، اس کے خزانے جو ہیں وہ بے حساب ہیں، اس کا رزق بے حساب لامتناہی سلسلے ہیں اس کی تخلیق کے۔ تو جب یہ نیت کر لیں تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ توکل، رب پہ مکمل بھروسہ رکھنا کہ رب یہ کام کر کے چھوڑے گا، یہ رب یہ کام کر کے چھوڑے گا، مکمل بھروسہ رکھنا۔ جب مکمل بھروسہ ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ توکل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا۔ توکل، اللہ کو اپنے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں اللہ پہ، اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہت اچھا وکیل ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہت اچھا مولا ہے، وہ بہت اچھا مددگار ہے۔ تو توکل کیا ہے؟ اللہ کو اپنا وکیل بنا لینا، اللہ کو اپنا مولا مان لینا، اللہ کو اپنا مددگار مان لینا۔ تو یہ توکل ہے کہ میرا رب میرے پیچھے کھڑا ہے نا، میرا رب سارے کام کر دے گا، میرا رب ساری آسانیاں میرے لیے پیدا کر دے گا، میرا رب مجھے ساری مشکلوں سے نکال دے گا۔ تو جب یہ نیت کر لیں آپ نے رب کو وکیل بنا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کو آپ نے اپنا وکیل بنا لیا، اپنے اللہ پہ توکل کر لیا، رب کو آپ نے اپنا مددگار بنا لیا، رب کو آپ نے اپنا مددگار مان لیا، رب کو مولا مان لیا، رب کو نصیر مان لیا، رب کو وکیل مان لیا۔ جب یہ آپ نے سارے کام کر لیے تو اب آپ کا توکل ہو گیا اللہ تعالیٰ پر۔ تو جب آپ کا توکل ہو گیا تو بس اب آپ کا کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں، یہ بند دروازے رزق کے لیے کس کے لیے کھلیں گے؟ یہ مشکل میں، مصیبت میں گھرا ہوا بندہ کیسے نکلے گا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر میں اسے کافی ہوں، پھر میں اسے کافی ہوں، پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ پہ توکل کر لے، مان لے مجھے وکیل، مان لے مجھے اپنا سب کچھ مجھے اپنا مان لے۔ ماں باپ ہیں لیکن یا اللہ یہ ماں باپ تیری وجہ سے ہیں، بھائی بہن ہیں یا اللہ یہ تیری وجہ سے ہیں، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ خاوند، یہ بیوی، یہ اولاد، یہ ماں باپ، یہ عہدے، یہ مناصب، یہ بینک بیلنس، یہ کوٹھیاں، یہ محلات، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ مربے، یہ سب کا سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ توکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ سب کچھ ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رشتہ جوڑ لینا، اس کا نام توکل ہے۔ آج میری جاب ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو ہے۔ آج میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہوں، یہ میرے رب کی دین ہے، میرے رب کا فضل ہے میرے پیچھے، میرے رب کی طاقتیں ہیں میرے پیچھے، میرے رب کا کرم ہے میرے پیچھے، تو اس لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو جب آپ کے پیچھے رب کا کرم ہے تو یہ توکل ہے۔ آپ نے اللہ کو اپنا وکیل مانا ہوا ہے، مددگار مانا ہوا ہے، نصیر مانا ہوا ہے، اللہ کو اپنا مولا مانا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہے جناب؟ آپ نے اللہ پہ توکل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے اوپر توکل کر لیا، میرے توکل کا جھنڈا جس نے بلند کر لیا، فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، اب وہ میرے ٹولے میں آ گیا ہے، اب وہ میرے جھنڈے کے نیچے آ گیا ہے، اس نے میری توکل کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اب اس نے میری توکل کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، اب وہ میرا ساتھی ہے، اب وہ میرے گروپ میں ہے، اب وہ میری شیلٹر کے نیچے ہے، اب وہ میرے ڈیرے میں آ گیا ہے، میرے گھر میں آ گیا ہے، میری پناہ میں آ گیا ہے، اب میں اسے کافی ہوں۔ جیسے کسی چودھری کے پاس جاتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے چودھری صاحب اسی تواڈے ڈیرے تے آ گئے، چودھری کہتا ہے تو میرے ڈیرے چ وڑ گیا نا، ہن پولیس جانے تے میں جانا، ہن میں تیرے پیچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب تو میرے گھر میں آ گیا ہے، میرے ڈیرے میں آ گیا ہے، میرے گروپ میں داخل ہو گیا ہے، اب تو میرے اوپر توکل کر رہا ہے، تو نے اپنا سب کچھ مجھے مان لیا ہے، اب فَهُوَ حَسْبُهُ، اب تیرا اللہ تجھے کافی ہے، اب میں اللہ اس کو کافی ہوں، میں اللہ اسے کافی ہوں۔ ان اللہ بالغ امرہ، دیر سویر بھی تو ہو جاتی ہے نا کام میں، کبھی رکاوٹ ہو جاتی ہے، کبھی دیر ہو جاتی ہے، کبھی اولاد نہیں ہو رہی، 8 سال بعد اولاد ملی، کبھی 10 سال بعد اولاد ملتی ہے،
کبھی جاب دیر سے لگتی ہے، کبھی کچھ دیر سے ہوتا ہے، کبھی کچھ دیر سے ہوتا ہے، دیر ہوتی رہتی ہے۔ اللہ والا فرماتا ہے بندے میرے توکل کا دامن تھاما ہے نا، میرے گھر میں آ گیا ہے، اب صبر کا دامن بھی تھام لے۔ دیکھ دیر ہو جاتی ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اندھیر نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، اندھیر نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ بالغ امرہ، اگر میں نے تہیا کر لیا ہے کہ یہ چیز اس کو عطا کرنی ہے، میں کر کے رہوں گا، میں وہ کام پورا کر کے رہوں گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اب اگر تو میرا بن گیا ہے تو میں پھر تجھے اپنا بنا کے چھوڑوں گا، میں اپنے کام کر کے چھوڑوں گا، میں تیری ساری اچھی نیتوں کو مرادوں کو پورا کر کے چھوڑوں گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے چھوڑے گا۔ اور قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن یہ بات یاد رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اے بندے ایک چیز کا وقت مقرر ہے، پروسیس ہے، ارتقاء کا مرحلہ ہے، کچھ دیر ہو جاتی ہے، کچھ پروسیس کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمت نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا، میرے اوپر اپنے بھروسے کو کمزور نہ ہونے دینا، بھروسہ کمزور نہ ہونے دینا، اللہ کا بھروسہ جو ہے نا اس کے اوپر رکھنا، جھنڈا اللہ کے توکل کا چھوڑ نہ دینا، شیطان کے وسوسے میں نہ چلا جانا، رحمان کی جماعت سے نکل کے شیطان کی جماعت میں نہ چلا جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے بہکا کے لے جائیں۔ بہت ہیں بہکانے والے، یوٹیوب پہ بہت پڑے ہیں بہکانے والے، رب سے بہکانے والے، انہوں نے اللہ والوں کو لبادہ اوڑا ہوا ہے، وہ اللہ سے ہی بہکا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کیسا دور آ گیا، اللہ والوں کا لبادہ اوڑھ کے اللہ سے ہی بہکا رہے ہیں، قرآن کا نام لے کے قرآن نازل کرنے والے سے بہکا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں، دور لے جا رہے ہیں، ان کے دام میں نہ آ جانا، ان کی چالوں میں نہ آ جانا۔ فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر رکھا ہے نا، جو وقت مقرر کیا، تمہیں وہ چیز مل کے رہے گی، تمہیں وہ چیز مل کے رہے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ آیات ہیں، اگر آپ ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، دل میں اتار لیں، اور ہر نماز کے بعد ان کو پڑھیں، یا تہجد کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیں، یا فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں، تو کمال نہیں ہو جائے گا، پھر تو مزہ آ جائے گا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ رب کے ساتھ رشتہ کتنا مضبوط ہو گیا، کتنا طاقتور رشتہ ہو گیا۔ اگر آپ ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ہر وقت دماغ میں گھومتی رہیں آیت، تو پھر تو کمال ہی کمال ہو جائے، نور اللہ نور ہو جائے۔ اب ساری آیات کی ایک آیت میں آپ کو دینے لگا ہوں، صرف ایک آیت، اور یہ خلاصہ ہے میری ساری گفتگو کا۔ چلتے پھرتے آپ ایک الحمدللہ کہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اگر سبحان اللہ اور اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے تو الحمدللہ کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، بہت کمال ہے اس کا۔ اور وہ کلمہ جو آپ نے کہنا ہے، مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، ہر بندہ ہی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ہر بندے کو، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اگر آپ میں یہ بات ہے کہ مجھے تو اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے آپ کو ہی سب سے زیادہ ضرورت ہے، آپ کو ہی پھر سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ متکبر ہیں، آپ مغرور ہیں، اور آپ شیطان کی پارٹی ہیں، آپ شیطان کی پارٹی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں کروڑوں پتی ہوں، میں اربوں پتی ہوں، میں خربوں پتی ہوں، میرے بنگلے دیکھو، میری عمارتیں دیکھو، میری بلڈنگیں دیکھو، میری جائیدادیں دیکھو، اتنے کہ اتنے گاؤں میری جائیدادوں میں آتے ہیں، اتنی فیکٹریاں ہیں میری، ہزاروں کے حساب سے فیکٹریاں ہیں، بینک بیلنس ہے، دنیا کے سارے ملکوں میں میرا بینک بیلنس ہے، ہر ملک میں میری جائیداد ہے، اور مجھے اللہ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ کو ہی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ پھر آپ شیطان والے ہیں، آپ اہل الشیاطین میں سے ہیں، آپ شیطان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر توبہ کیجئے اور ڈریے اس آخرت کے دن سے جب آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ پھر آپ جتنا مرضی مسلمان کا لیبل لگائیں اپنے اوپر، جتنا مرضی آپ اپنے اوپر رحمانیت کا لیبل چڑھائیں، لیکن در حقیقت آپ شیطان والے ہیں، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، نہ پہلوں میں نہ آخروں میں۔ سب سے زیادہ اگر فضیلت درجہ کمال ملا ہے تو آقا دو جہاں فخر کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ جب ان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تو پھر میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ یہ جو آپ کے پاس زمینیں جائیدادیں ہیں یہ تو روڑی ہے، یہ تو کوڑا ہے، یہ تو گند کوڑا ہے، یہ تو گٹر ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے اس کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تو دنیا کے مال و اسباب ہیں۔ جیسے ہی سور پھونکا جانا ان کی ویلیو ختم ہو جانی ہے، یہ ساری چیزیں ختم، ملیا میٹ ہو جانی ہے، ہر چیز ختم ہو جانی ہے۔ کیوں اترا آ رہے ہیں اس پہ جناب؟ کس چیز نے آپ کو متکبر کیا ہوا ہے؟ تو چھوڑ دیں یہ سارے تکبر۔ وہ کیا ہے جی جملہ جو ہر وقت بولنا ہے؟ وہ بولنا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ۔ یہ ساری دعائیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے رشتہ اپنے مضبوط کر لیا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو سلوگن دے رہا ہے، کہہ رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں اللہ ہو کے اپنے بندے کو کافی نہیں ہوں؟ کیا میں اپنے بندے کو کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ۔ آپ ہر وقت یہی دل میں سوچتے رہے الیس اللہ بکاف عبدہ، بھلا کیوں نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، بھلا کیوں نہیں؟ اللہ کافی ہے، اللہ ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، ہر چیز میں کافی ہے۔ تو پھر جو ہے یہ جملہ ہر وقت آپ کے دماغ میں جب گردش کرتا رہے گا، اور یہ دعائیں جو آپ کے دل میں، قرآن کی آیات جو میں نے پڑھی ہر وقت آپ کے دل میں گردش کرتی رہیں گی، تو آپ کا رشتہ دن بہ دن رب سے مضبوط ہوتا رہے گا، اور آپ کا جو مسئلہ ہے رشتہ نہ ہونے والا یہ جلد از جلد حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آخری چیز میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دعائیں مانگنی کس وقت ہیں، کون سے اوقات ہیں جب یہ دعائیں مانگنی ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ سب سے جو امپورٹنٹ اوقات ہے نا وہ تہجد کا وقت ہے۔ جب تہجد ہوتی ہے، تہجد کو اٹھیں، عشاء کے بعد سوئیں، سونے کے بعد جب بھی آنکھ کھلے وہ تہجد کا وقت ہے، اٹھیں، وضو کریں، غسل کرنے والا ہے غسل کریں، وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور اس 2 رکعت میں جتنا قرآن پاک آپ کو یاد ہے نا سارا قرآن پاک پڑھیں۔ یہ نہیں کہ قل ہو اللہ احد پڑھ کے تو 2 رکعتیں پڑھ لیں، جتنا قرآن پاک آپ کو یاد ہے سارا قرآن پاک پڑھیں، اور سارا قرآن پاک پڑھ کے یہ دعائیں جو میں نے آپ لکھ کے دی ہیں، یا میرا ولاگ کھول لیں، یا آپ اس کا پرنٹ نکلوا لیں، یا مجھے کہیں میں آپ کو ای میل میں وہ سینڈ کر دوں ڈاک، یا پرنٹ آپ کو پوسٹ کر دوں، جیسے بھی ان کو پڑھیں، ان کو پڑھ کے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے۔ یہ دعائیں ہی ہیں، یا اللہ یہ دعائیں قبول فرما، بس اس کے بعد یہی آپ نے کہنا ہے یا اللہ ان کو دعاؤں کو قبول فرما۔ ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے، معنی کے ساتھ پڑھنی ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، نہ سمجھی سے نہیں پڑھنا۔ یہ الگ بات ہے، نہ سمجھی سے پڑھیں گے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے سمجھ کے پڑھنے کی۔ تہجد کے بعد پھر کون سا وقت ہے؟ فرض نمازوں کے بعد، فجر۔ اب یہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد ہی، ہر نماز کے بعد آپ دعا مانگ لیں، اچھی بات ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، جیسے ہماری بہنیں ہیں گھروں میں ہوتی ہیں وہ ہر نماز کے بعد مانگ سکتی ہیں، ماں باپ ہیں فارغ ہیں ہر نماز کے بعد مانگ سکتے ہیں، لیکن جو میری بہنیں جاب کرتی ہیں، جو میرے بھائی جاب کرتے ہیں، وہ تو نہیں نا ہر نماز کے بعد اتنا ٹائم ہوگا ان کے پاس، تو وہ ان نمازوں کے بعد مانگ لیں جن نمازوں کے بعد وہ فارغ ہیں۔ تو پھر جو ہے ہر فرض نمازوں کے بعد، اس کے بعد اذان اور اقامت کے بعد کے درمیان میں جیسے ہی اذان ہو، اذان کو یاد سنیں، جواب دیں، اور جیسے ہی اذان ہو درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کے بعد آپ یہ دعا مانگیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے کہ جس نے اذان سنی اور اذان کے بعد اس نے اسی طرح کہا جو مؤذن کہہ رہا ہے، اس کے بعد میرے اوپر اس نے درود شریف بھیجا، اور پھر اس نے میرے لیے دعائے وسیلہ مانگی، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ
آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہ دعا آپ مانگیں. اور اس کے کچھ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، لیکن یہ سارے الفاظ احادیث کے اوپر ہی دلالت کرتے ہیں، وہیں سے اخذ کیے گئے ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ دعائیں مانگیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان سنے اس کے بعد وہ اذان کا جواب دے، اس کے بعد وہ درود شریف پڑھے، میرے لیے دعائے وسیلہ مانگے اور دعائے مقام محمود کی دعا مانگے، پھر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی. سند لگ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، سند لگ گئی کہ وہ دعا قبول ہوگی. آپ آزما کے دیکھیں، آپ اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اذان کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ دعائے وسیلہ مانگیں، دعائے مقام محمود مانگیں، دعائے شفاعت مانگیں، پھر یہ دعائیں پڑھ کے آپ مانگیں، بہت جلد آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. اچھا، یہ 5 نمازوں میں یہ وقت آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 اذانوں کے درمیان کی دعا کو رد نہیں کرتا. اور یہ 2 اذانوں کے درمیان کی دعا وہی ہے جو میں نے ابھی بتائی کہ اذان اور اقامت کے درمیان 2 اذانیں. ایک اذان وہ جو نماز کے لیے ہوتی ہے جو مؤذن کہتا ہے، دوسری اذان جو اقامت ہوتی ہے نماز کھڑی کرنے کے لیے. تو حضور یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ 2 اذانوں کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. اور یہ وہی ہے جو میں نے بتائی کہ اذان کے فوراً بعد مانگی جائے. اس کے بعد اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، نہیں رکھا تو رکھ لیں روزہ. یہ اپنی شادی کے لیے رکھ لیں، آپ نے اچھے رشتے کے لیے رکھ لیں روزہ. اور روزہ رکھنے کے بعد 3 روزے کی نیت کریں، 3 روزے رکھیں آپ. اگر 3 روزوں سے کام نہ بنے 10 روزے رکھیں، ٹھیک ہے. تو پھر آپ ہر افطاری میں یہ دعا مانگیں. افطاری سے چند منٹ پہلے بھوک کی حالت میں یہ دعا مانگیں، اور افطاری کے بعد اگر مغرب کی نماز پڑھیں اس کے بعد یہ دعا مانگ لیں. تو افطاری سے پہلے کا کچھ اور مزہ ہے، افطاری کے بعد کا بھی کچھ اور مزہ ہے. دونوں کی کیفیت الگ الگ ہے، دونوں کے مزے الگ ہیں. تو دونوں دفعہ ہی آپ مانگ لیں. تو افطاری سے 10 منٹ پہلے آپ یہ دعائیں ساری مانگیں، 15 منٹ پہلے مانگیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کمال کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جب بارش ہو رہی ہو تو بارش سے اللہ کی خاص رحمت ہے اور اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس وقت دعا مانگیں. اس کے بعد جمعے کے دن یہ دعا مانگیں عصر اور مغرب کے درمیان. ویسے تو جمعے کے دن 2 خطبوں کے درمیان دعا مانگنے کا بھی بڑا اجر ہے، اس وقت بھی مانگ لیں، لیکن عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے جمعہ والدین، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو جناب والا یہ اوقات میں نے بتا دیے، آج میں نے آپ کو دعائیں بھی بتا دیں اور سارا میں نے طریقہ بتا دیا. اب آپ کا کام ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کرنا اور ان دعاؤں کو پڑھنا. اوقات بھی میں نے بتا دیے ہیں. آخر میں تمام ولاگ سننے والوں کو لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اگر ان میں سے کسی کا رشتہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اچھے بار کا انتظام کرے. خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح خامد مل جائیں. مرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بیبیاں عطا فرمائے. اور والدین سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو جو ہے اچھے جو ہے بار عطا فرمائے، بہویں اچھی عطا فرمائے، داماد اچھے عطا فرمائے. میں سب کے لیے دعا گو ہوں. آپ اس پوسٹ کو لائک کریں، شیئر کریں، اگلے نسل تک پہنچائیں، امت میں پھیلائیں، تاکہ سب کو جو ہے یہ معلومات سب تک پہنچیں، ہر بندے تک یہ معلومات پہنچیں، اور ہر بندہ ہمارا جو ہے ان چیزوں کا علم ہر بندے تک پہنچے. یہ بڑا ضروری. ہم ان چیزوں سے غافل ہیں میرے دوستوں. ہم فرقہ واریت میں پڑ گئے. ہم اپنی ساری توانائیاں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں صرف کر دیتے ہیں، اور جو چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.